دیکھیں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ دین کے کل 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ معاملات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ آج دیکھیں، معاملات دین کا حصہ ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں سب معاملات کرتے ہیں، سب کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتے ہیں۔ عامل یعامل معاملتاً کے معنی ایک دوسرے سے لین دین، معاملہ۔ معاملات کی 5 قسمیں ہیں۔ دین کا ایک اہم شعبہ معاملات ہے، اور معاملات کی کل 5 قسمیں ہیں اسلام میں۔ نمبر 1 المعاوضات المالیہ، مالی لین دین، آپس میں مال کا لین دین، جس کا بھی جس سے ہو، یہ معاملات کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2 المناکحات، نکاح ہے، شادی بیاہ وغیرہ ہے، رشتے سے لے کر کے بچوں تک، یہ جتنا شعبہ ہے، رشتہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے، پھر گھر آباد ہوتا ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے ہوتے ہیں۔ یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے، اس کو کہ یہ بھی معاملات کی ایک قسم ہے، جہاں انسان کا انسان سے واسطہ پڑے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ ماں باپ اولاد کا ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہو، چاہے وہ خاندان کا ہو، چاہے وہ پڑوسی کا ہو، یا انسان کا انسان سے واسطہ پڑے، وہ معاملات ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے المخاصمات، انسان معاشرے میں رہتا ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہیں، ان کو بہتر طریقے سے کیسے حل کرنا ہے، اس میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا، برابری کو قائم رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ذاتیات آ جاتے ہیں، جذبات آ جاتے ہیں، مفادات آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے معاملات کی ایک مخاصمات، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، امور عدالت، یہ بھی معاملات کی ایک قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے الامانات، امانتیں ہیں۔ امانت صرف پیسوں کے لینے دینے کا نام نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز کسی کے پاس۔ المجالس بالامانتی، مجلس امانت ہے۔ ایک بات آپ نے سنی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں آگے پھیلاؤں گا تو اس سے فتنہ پھیلے گا، اس سے بدگمانیاں آئیں گی، اس بات کو پھیلانا یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ مت پھیلاؤ ہر بات کو۔ یہاں تک فرمایا کہ خواب دیکھو تو وہ خواب کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرو، ہر کسی کے سامنے مت کرو، ایسے بندے کے سامنے کرو جو انتہائی قابل اعتماد ہو، آپ کا خاص دوست ہے، انتہائی قریبی، یا پھر خواب کی تعبیر کا ماہر ہے، اس کے سامنے ذکر کرو۔ یہ سب مجلسیں، یہ بھی امانت ہے۔ اور نمبر 5 ہے الترکات، کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد پھر وراثت ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کی ترتیب ہے، یہ بھی معاملات کی قسم ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ یہ سب معاملات کی قسمیں ہیں۔ معاملات کے حوالے سے میں تھوڑا سا اصول آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دیکھیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، پاکستان ہے، دنیا ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا واسطہ دوسرے ملکوں سے بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ عدالتوں میں فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بالکل نہیں ہے۔ ہم تعلیمی اداروں میں جائیں، وہاں نظام تعلیم کیا ہو، نظام تعلیم اسلامی اس کے مطابق اصولوں کو، جو بھی تعلیم دی جائے، یہ نہیں دنیا کی تعلیم منع ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق دی جائے۔ ہمارا نظام تعلیم ہے انگریزی اصولوں کے مطابق، وہ ایجوکیشن تعلیم کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مردوں کے لیے الگ نظام ہو، خواتین کے لیے الگ نظام ہو۔ اسی طریقے سے مخلوط اداروں میں کام اسلام نے اجازت دی ہے، مجبوری کی حد میں۔ بعض معاملات ایسے ہیں، ڈاکٹر ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں تاریخ میں وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو معاملات خواتین کے خواتین حل کر سکتی ہے، خواتین کی حد تک رہے، جو مردوں کے مرد حل کریں۔ جہاں وہ مجبوری آ گئی
مجبوری میں تو خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے۔ حلال کا مطلب جان بچانے کے لیے۔ ایک انسان ایسی جگہ ہے کہ اس کو دور دور تک حلال میسر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حلال کا نام و نشان نہیں ہے، اور جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اتنا کھانا لازم ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ نہیں کھائے گا مر گیا، خودکشی شمار ہوگی۔ جان بچانے کی حد تک تو اسلام نے اجازت ہمیں دی ہے، ہاں شوقیہ اپنے شوق اپنے جذبے سے نہ کھائے، وہ غلط ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کاروباری دنیا میں ہم جائیں، ہمارا جو معاشی سسٹم ہے، کاروبار کا نظام، اس کی بنیاد سود اور انشورنس پر ہے، پورا نظام انگریزوں کا نظام ہے، تو اسلامی نظام ہے نہیں۔ معاملات کے حوالے سے دیکھو دو چیزیں اسلام نے جو ہمیں، انگریزی نظام ہے نا، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا بس نہیں ہے، آپ نے بینک کے تھرو کام کرنا ہے، مجبوری ہے، نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ بہت ساری جگہوں میں آپ کو رشوت دینی بھی پڑ جاتی ہے آپ کے کام۔ پاکستان کے اندر آپ کے ادارے بغیر رشوت کے آپ کے کام ہونے نہیں دیتے، تقریباً۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو، اس میں اتنا رکھو گے۔ یہ چیزیں یہ عام ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں۔ دیکھو معاملات کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے فتویٰ۔ یہ دو لفظ ذہن میں رکھیں، ایک تقویٰ ہے اور ایک فتویٰ ہے۔ پھر معاملات کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری معاملات ہے، ایک غیر اختیاری معاملات ہے۔ اختیاری معاملات یہ ہے کہ میں وہاں پر میرا اختیار ہے، میرا معاملہ میرے بس میں، نہ میں حکومت کا محتاج ہوں، نہ میں اداروں کا محتاج ہوں، نہ میں سسٹم کا محتاج ہوں، میرا کام ہے، میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے، میں جس طرح کروں، میں اس کو میری چیزیں میں یوں رکھوں، میں یوں رکھوں، میں یہ دو بال پین یہ مارکر ہے، میں اس کو استعمال کروں، میں اس کو استعمال کروں، میں یہ چیز خریدوں، میں یہ خریدوں، میری مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہاں پر تو حتی الامکان کوشش یہ کرے، جب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ اس کو تقویٰ کے مطابق کریں۔ وہاں دو نمبری کرنا، وہاں لاپرواہی کرنا، وہاں جان چھڑانا، وہاں ان چیزوں سے بچو۔ جب ایک معاملہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہے آپ کریں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس معاملے کو آپ تقویٰ کے مطابق کریں۔ تقویٰ یعنی بالکل جو اصول ہے، اس میں غیر سنجیدہ طریقہ اختیار کرنا، غیر مناسب طریقہ اختیار کرنا، دنیا کے اصولوں کی طرف چل، آپ شریعت کے مزاج کو مد نظر رکھیں، جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ ایک ہے غیر اختیاری معاملہ۔ غیر اختیاری معاملے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ اس کے سامنے کیا ہے؟ بے بس ہے۔ آپ کو ادارے سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو سسٹم سے واسطہ پڑتا ہے، آپ نے سامنے کا جو بندہ جس سے کام لین دین کر رہے وہ اپنے اصولوں پر قائم ہے، اور آپ کی مجبوری ہے، اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، آپ کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے، ایسے کام ہے کہ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ تو غیر اختیاری معاملات کے اندر فتویٰ لے لیں، اپنے قابل اعتماد علماء جن سے آپ کا واسطہ ہو، جن سے آپ علماء سے تعلق رکھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء سے جنت میں بھی انسان مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے دیں گے، تمام سب خوش ہو جائیں گے، ہر قسم کی نعمت مل جائے گی، موت نہیں، ہمیشہ زندگی ہے، بیماری نہیں، ہمیشہ صحت ہے، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ جوانی ہے، ہر قسم کی نعمت ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ چیز تمہیں ملے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے، ایک چیز اور باقی، ساری نعمتیں مل گئی، پوچھیں گے مل گئی، اللہ سب مل گیا، کہنے لگے کوئی اور نہیں ہے، کہنے لگے بالکل ہمیں تو سب کچھ مل گیا، کہنے لگے ایک چیز اور باقی ہے، ایک نعمت اور باقی ہے، آپ معلوم کرو۔ علماء سے جا کے پوچھو، علماء سے پوچھیں گے،
علماء کہیں گے بھائی اصل چیز تو باقی ہے، اللہ کی رضامندی کا، اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ پوچھیں گے، مزید ہے باقی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں بہت ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، جیسے دیکھیں اپنے کاروبار کے اندر ہمارا واسطہ پڑتا ہے فیلڈ کے لوگوں سے، آپ مجبور ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح، غلط، حق، باطل کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں۔ کچھ بھی آپ دنیا کی تعلیم لے لیں، آپ ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تعلیم میں بہت آگے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کامیابی انگریزی نظام تعلیم کو سمجھتے ہیں، وہ ان کا نظام ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہے، ہندو ہم سے بہت آگے، اس میں مقابلہ نہیں۔ یہ ہماری ضرورت میں آتا ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارا دین ہے۔ تو دین کے لیے علماء کا احتیاط ضروری ہے۔ اپنے اپنے جہاں دل ٹکتا ہے، جہاں دل کو اطمینان ہو، وہاں اس عالم سے اپنا تعلق جوڑے، اپنے مسائل پوچھا کرے، کسی مسائل میں کوتاہی نہ کرے۔ کتنے مسائل ہوتے ہیں، اب گھروں میں دیکھو طلاق ہوتے ہیں، اب طلاق کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، چونکہ پسند کی شادیاں ہوتی ہے، مذاق بنا دیا، دوستیاں کر لی، شادی ہو گئی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر کتنے جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، ایسا بنا دے بچوں کے کھلونا ہے۔ اب اس معاملے میں دیکھو دین کیا بتا ہے، کتنے لوگ آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں شریعت میں اتنی سختی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور شریعت نے جب تمہیں منع کیا تھا، تمہیں گھسنے کی ضرورت کیا تھی وہاں پر؟ تم پہلے معلوم کر لیتے۔ نکاح سے پہلے، گھر آباد کرنے سے پہلے مسلمان کو طلاق کے معاملات کا علم ہونا چاہیے، فرض ہے، فرض عین ہو جاتے ہیں۔ فرض عین علم کس کو ہو جاتے ہیں؟ ایک عورت ہے، ایک لڑکا ہے، لڑکی، اس کو فرض نہیں ہے کہ وہ طلاق اور نکاح کے وہ چیزیں، لیکن جب نکاح کے رشتے میں، بندھن میں وہ جو آ جائیں، اس کے بعد لازم ہے ان کے اوپر کہ وہ طلاق کے مسائل معلوم کریں۔ اتنا مذاق ہوتا ہے، پھر اتنا لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اتنا وہ لے لیتے ہیں ہلکا کہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر بس جب پتہ لگتا ہے کہ پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، کبھی جا کے کہاں سے فتوے لیتے اپنی مرضی کے، کبھی جا کے کہاں سے۔ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنی چاہیے۔ معاملات دین کا اہم حصہ ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر تقویٰ، جہاں معلوم ہو تقویٰ، جہاں غیر اختیاری معاملات ہے پوچھے علماء سے۔ اور جتنا اپنا معاملات کو دیکھو، الدین و المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے، دین ہے معاملات۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو لیکن لین دین کرو اجنبیوں کی طرح۔ کسی کو آپ نے دینا، اپنا پورا سرمایہ اٹھا کے اللہ کے لیے دے دیں۔ آپ اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، سب کچھ دے دو، کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا، لیکن آپ لین دین کرو گے پھر واضح کرو۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت لین دین پر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت کس چیز کے اوپر ہے؟ لین دین کے اوپر ہے، سورہ بقرہ کے اندر لکھو۔ اور آج کل کے دور میں آپ کو بتاؤں، وہ ذہن نہیں رہے۔ ہر دور کے اپنے اصول اور تقاضے ہوتے ہیں، اپنے پاس کاغذ رکھو، کسی سے وعدہ کرو، اس کو لکھو کہ فلاں تاریخ کو میں نے فلاں سے یہ وعدہ کیا ہے، اپنے پاس کاغذ میں رکھو، یہ اپنے پاس رکھا کرو، نشان لگا، ہو گیا کرو، نہیں تو آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ بہت، کسی کو کوئی چیز دینی ہے لکھو، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ قرآن نے لکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ لکھنا آج کل کے دور میں اس لیے کہ آج کل یاد نہیں رہتا، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، ذہن سے چیز نکل گئی۔ سب سے بہتر طریقہ اپنے پاس لکھیں، گھر میں رکھیں اپنے پاس۔ آج کل موبائل آ گئے، موبائل میں محفوظ کر لے اپنے پاس، وقتاً فوقتاً اپنی عادت بنا لے، اس کو دیکھا کرے۔ جب ایک چیز سسٹم میں آ جائے، مزاج کا حصہ، عادت بن جائے، پھر وہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن معاملات دین کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو گئے، گھر سے لے کر کے مارکیٹ تک، اور اوپر حکومت سے لے کر نیچے رعایا تک، سب اجتماعی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ اللہ عمل کی توفیق۔